ہے گائز، السلام علیکم، اٹس می محمد آفاق خان۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پشاور میں ایک جج کے سامنے ایک نوجوان نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ اس طرح کے واقعات کے بعد دو قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ گستاخ رسول تھا؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گستاخ رسول تھا بھی تو جو اسلام تمہیں امن کا درس دیتا ہے، قانون کی بالادستی کا درس دیتا ہے، تم نے اسی اسلام کے نام پر قانون کو کیوں توڑا؟ جب تم نے 295 بنوا دیا کہ کوئی بھی گستاخ رسول ہوگا تو اسے سزا ہوگی، تو اس 295 کی قانونی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 295 اس لیے نہیں بنوایا گیا تھا کہ کوئی بھی گستاخ رسول ہوگا تو اس کو سزا ہوگی، بلکہ 295 کا اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی ریکگنائزڈ مذہب کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو یہ قانون اس کو سزا دے گا۔ لیکن اس قانون کی خلاف ورزی سب سے زیادہ ان قادیانیوں نے کی ہے، کیونکہ جب یہ قانون بنایا گیا تو 6 سال تک صرف تقریباً 30 کے قریب کیسز رجسٹرڈ ہوئے تھے، لیکن جس دن قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا اس دن کے بعد سے 2014 تک تقریباً 1300 کے قریب کیسز رجسٹرڈ ہوئے، جس میں سے کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ سزا سنائی گئی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قانون کو سب سے زیادہ تو ہمارے ان قانون دانوں نے خود توڑا ہے، اسی وجہ سے اس قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ میں آپ کو چند مشہور کیسز سناتا ہوں۔ 1996 میں ایوب مسیح نامی شخص کو جب گستاخ رسول کو گرفتار کیا گیا تو 2 سال بعد 1998 میں اس کے خلاف یہ سزا سنائی گئی کہ اس کو 1 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ ساتھ سزائے موت دی جائے، لیکن اس نے اپیل دائر کی اور 2002 میں اس کو چھوڑ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جس نے بھی اس شخص کے خلاف گواہی دی تھی اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں 2000 میں تقریباً تو چند طلباء نے ایک پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس شاید اس کا نام تھا، اس کے خلاف گواہی دی کہ اس پروفیسر نے گستاخی کی ہے، نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس کے خلاف بھی یہی ہوا کہ 1 لاکھ جرمانہ اور سزائے موت سنائی گئی، لیکن راتوں رات اس کو مغربی آقاؤں کے پریشر کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ پہنچا دیا گیا، جہاں پر بیٹھ کر وہ پاکستان اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے اور باقاعدہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بن چکا ہے اور ایک تنظیم کا سربراہ بھی بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم 2009 کی بات کریں تو 2 بھائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، جس کے بعد ان کو بھی یورپ راتوں رات بھیج دیا گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ سب سے مشہور ترین کیس شاید 2009 کا کیس ہے آسیہ ملعونہ کا کیس، جس کو 2 دفعہ سزائے موت سنائی دی گئی تھی۔ اس کے بعد گورنر سلمان تاثیر میدان میں کود پڑے اس کو بچانے کے لیے اور اس کو بھی پوری عوام کے سامنے باہر بھیج دیا گیا، اور جس نے سلمان تاثیر کو جہنم واصل کیا گیا تھا اس پوری عوام اس کے ساتھ ہونے کے باوجود، عوام کا پریشر ہونے کے باوجود، مغربی آقاؤں کے پریشر میں آ کر ان کو خوش کرنے کے لیے اس کو سزائے موت دے دی گئی، ان کو پھانسی دے دی گئی۔ غازی ممتاز قادری شہید کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہ چند مشہور ایسے کیسز تھے۔ 2013 میں ایک اور کیس آیا تھا جس میں ایک عورت نے پمفلٹ تقسیم کیے تھے اور نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا بھی کچھ عطا پتہ نہیں چلا۔ یہ چند مشہور کیسز میں نے آپ کو بتایا جس میں میڈیا انوالو تھا، سوشل میڈیا شاید کم انوالو تھا لیکن انوالو تھا، عوام انوالو تھی، لیکن ان کو یورپ بھیج دیا گیا، ان کو دوسرے ممالک بھیج دیا گیا۔ اور یہ لوگ جب یورپ آتے ہیں، میں پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی پاکستانی نہیں ہوں جو صرف ہوائی باتیں کر رہا ہوں، میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب یہ لوگ یورپ آتے ہیں، انگلینڈ آتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، تو یہاں پر ان کو خوب استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو بڑے بڑے انٹرویوز میں بلایا جاتا ہے کہ بتائیں تمہارے ساتھ کتنا ظلم ہوا تھا، بتاؤ کہ پاکستانی کتنے جاہل ہیں، بتاؤ کہ پاکستانی کتنے عدم برداشت کا شکار ہیں، بتاؤ کہ پاکستانی کتنا مذہبی طبقہ ہے، اس دنیا کو بتاؤ۔ ان کو چیریٹی ملتی ہے، ان کو فنڈز ملتے ہیں، انہی فنڈز کے حساب سے یہ پھر پاکستان میں آتے ہیں اور ایک تنظیمیں ان کی بن جاتی ہیں اور یہ اس طریقے سے گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری آنے والی نوجوان نسل کے لیے ہمیں ایگزامپل بننا ہے کہ ہمارے آنے والی نوجوان نسل یہ سمجھے گی کہ پاکستانی عدم برداشت کا شکار ہوتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کر کے بتائیں کہ جب قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو قانون لوگ خود اپنے ہاتھوں میں لیں گے۔ اور یہ کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس طرح کے بہت سارے قانون ہاتھ میں لیے جا چکے ہیں۔ کسی نے قتل کیا، دوسرے بندے نے جا کے اس کا قتل کر دیا، کسی نے چوری کی، عوام نے پکڑا اس کو وہیں قتل کر دیا۔ یہ یہاں پر لوگوں کو قانون یاد نہیں آتا، لیکن جہاں پر اسلام کی بات ہوتی ہے وہاں پر یہ آ کے امن کا درس دیتے ہیں کہ قانون کی بالادستی کی جائے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیے گا جو یہاں پر بڑے بڑے قانون کے جو ہے علمبردار بنے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قانون کا خیال کرنا چاہیے، واقعتاً قانون کا خیال کرنا چاہیے، لیکن اس قانون کا جس پر کوئی عمل درآمد بھی ہوتا ہو۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے
ان لوگوں تک پہنچائیں، ان کو بے نقاب کریں جو یہاں پر ہمیں درس دے رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ درس ان ججز کو جا کے دیں جنہوں نے اسلام کو، پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس معلومات سے بھری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.